تو ہماری عبادت سے کیا فائدہ جب پرہیز ہی نہیں ہے، جب نیت دل میں ظاہری ہے، دل لگانے والی بات ہی نہیں ہے۔ دنیا میں دل لگانے والی بات بڑی ہے، اگر کہیں زیادہ ملے ہو، دنیا سے محبت بہت ہے نا، اپنے ملک کو چھوڑ کے کافروں کے ملک میں رہے گا، اولادیں ادھر بھی خراب ہوں گی، اولاد کو لے کے وہیں رہے گا کافروں میں، اولادوں کا اس ماحول میں ستیہ ناش ہو جائے گا۔ جو وہاں رہتے ہیں ان کی اولادیں بگڑ گئی ہیں وہاں، ان کو ماحول نہیں ملتا۔ پاکستان میں کون سا اچھا ہے، لیکن کافروں کے ملک سے تو اچھا مسلمان تو ہیں۔ اسی حدیث کے مفہوم جو ایمان خدا سے اوپر رکھتا ہے کافروں کے ملک میں نہ رہے بغیر عذر کے۔ یہ باتیں خوشی جو وہاں جاتے ہیں بنگلے بناتے ہیں وہیں رہتے ہیں، جن کی زبان میں ایمان ہے دل میں ہو تو یہ رہیں وہاں، اولادوں کو وہاں رکھیں، اولادیں خراب ہو جاتی، ماحول ان کو اچھا نہیں ملتا۔ اگر تم کچھ بچ جاؤ گے تمہاری پرورش پہلے یہاں ہے، بڑوں کے ساتھ مضبوط ہو، عمر میں پکے ہو، کافی تم کو حاصل ہے، ان کو تو نہیں، بچوں کو حاصل ہے، وہ تو ہو جائیں گے برباد، وہ ہو بھی جاتے ہیں۔ ایک پاکستان جو حج میں ملا، جب میں حج میں تھا، اس سے کہ بہت پچھتا رہا ہوں، انسلٹیلی برطانیہ میں ہماری اولادیں خراب ہو گئی ہیں۔ میں کئی باتیں سمجھاتا ہوں، ہنستے نہیں مانتے، انہی کی طرح آزاد اور بے حیائیاں، لڑکیاں بھی جاتی ہیں لڑکے بھی جاتے ہیں، سنتے نہیں ہیں، دوستوں کے ساتھ آتے ہیں۔ باقی بولنے کی باتیں تم دیکھتے ہو ٹی وی میں جو ہوتا ہے، تو دنیا کے تماشے میں دیکھو، جو عبادت تم کو اس چیز تک نہ لے آئے کہ تم میں خدا کی محبت کی تمنا، خدا سے رابطہ اور یہ بے چینی نہ پیدا، وہ عبادت تم نے نہیں کی، کچھ حاصل نہیں کی۔ اگر تمہاری عبادت ضرور ان چیزوں میں، جیسا بھی موقع رمضان کی، وہ چیز پیدا نہیں ہے کہ تم ہر چیز سے، ہر نعمت سے افضل اللہ کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ کو سمجھتے ہو، تو تم نے حاصل تو کچھ نہیں کیا نا، ملا تم کو کچھ نہیں۔ عبادت ایک محبت ہے اللہ تعالیٰ سے، ورنہ اللہ نے عبادت کو کیا کرے، خدا نے بندے کو پیدا کیا ہے عاشقی کے لیے، ہاں، کہ میری بات سنتے ہو، میری بات مانتے ہو، مجھ سے محبت کرتے ہو، میں تم کو کتنا کچھ دیتا ہوں، لے بھی سکتا ہوں، اور یہ سب کچھ میں ہی دیتا ہوں۔ کچھ نمازیں رکھ دی، کچھ یہ رکھ دیا کہ نماز پڑھو گے، نماز میں اضافہ نفلیں بھی پڑھ لو گے، ہاں ایسے بتایا نبی کے، زیادہ دور پڑھ کے میرے قریب، ایک دفعہ پڑھ لو کافی ہے، کیونکہ محبت جبریہ چیز نہیں ہے نا، تو اس میں بتا دیا کہ یہ بھی چیز ہے، بھی جس کی محبت جس چیز ہے اس میں زیادہ کوشش کرتا ہے، زیادہ دلچسپی سے محنت زیادہ کرتا ہے۔ ہماری خدا کی محبت کے کاموں میں بہت محنت کم ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ درود میں ہے، نہ اتنی رغبت ہے، نہ اتنی، تھوڑا بہت، لیکن دنیا میں بے پناہ محبت، بے پناہ سوچیں، ہاں تو پھر دل تو اچھے تو نہیں ہے۔ اور یہ کہتے ہیں دنیا خراب، دنیا ایک بدترین جگہ ہے، اور اس بدترین دنیا سے وہ بدترین دل ہے جو اس کا معمار بن جائے، کہ یہ بدترین تو ہے لیکن اس سے بھی بدترین چیز ہے وہ دل جو اس میں لگے، کہ اللہ کے سے جدا کرتی ہے۔ صحابہ کہیں کہ تو اس میں زاہد بن، جیسے دل نہ لگا اللہ سے تیرے محبت کا، سے کتنی بڑی چیز ہے۔ پھر وہ بات ہوتی ہے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا، جس کو محبت والا معاملہ ہو جائے اس عبادت میں، نفلوں میں، اللہ اس کی آنکھ، اس کا ہاتھ، اس کا زبان بنتا ہے، مطلب جو کہتا اکثر ہوتا ہو جاتا ہے، بغیر دعاؤں کے بھی ملتا ہے، جو چاہے ہوتا ہے۔ بہت حدیثوں میں سے ہوا ہے، ابھی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ تو آقا جی نے کوئی ہم کو نقصان کی طرف لے گئے، اس سے بہتر چیزوں میں کہ دنیا تمہارے قدموں میں خود آ جائے گی۔ جب دنیا زیادہ آنے لگی، صحابہ کو امتحان میں ڈالا کہ تم جس کاموں میں لگو زیادہ ادھر دیکھنا، ادھر نہیں دیکھنا، ادھر نہیں توجہ دینی ہے، یہ آئے گی جتنی بھی آ جائے۔ اب تم امتحان آ رہا ہے، جب مال غنیمت ہے، آقا جی نے بات صحابہ کو نہیں دیا جان کر، لیکن ترتیب ایسی تھی، تربیت ایسی تھی تاکہ یہ سمجھیں کہ پہلے تمہارے پاس کچھ نہیں تھا نا، اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے، اب ان کے ساتھ تمہارے ساتھ دنیا بھی آ گئی، اب ہمیں زیادہ دیکھتے ہو یا ادھر دیکھتے ہو؟ اب تمہارا دل کس طرف جاتا ہے؟ ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے؟ جب کوئی چیز نہیں تھی، جب چیز دکھے پھر ہوتا ہے نا، اب تو کچھ بھی نہیں تھا، اب تو مال آنے لگ گئے ہیں، غنیمتیں آنے لگ گئی ہیں، بحران کے خزانے آ گئے، فتوحات شروع ہو گئے۔ تو یہ کمزوری آقا جی نے دیکھی نا
یہ کمزوری آ رہی ہے، یہ کمزوری جو آ گئی تو پھر سب چیزیں چلی جائیں گی جو آ رہی ہیں. اگر یہ کمزوری نہ آئی یہ تمہارے پیچھے ہی ہوں گی. چینوں عرب تمہارا، ہندوستان ہمارا، سب کچھ تمہارا ہوگا. اور خدا رسول کو چھوڑا تو تمہارا سے چینوں عرب بھی جائے گا، ہندوستان بھی جائے گا. گیا نا ہندوستان، مغل والوں نے آرٹوں کی ہندوستان کیا کرناٹک گیا، یہ سب گئے نہیں گئے. تاریخیں پڑھو، ہمارے تو وقت نہیں تاریخیں پڑھو، ہم گئے تو تھوڑا کہتے ہیں کچھ توبہ کر کے بعد. اس نے جب کمزوری دیکھی تو آقا جی نے ان کو کچھ سمجھانا چاہا، لیکن جو بیان ان کے پاس، جو کمال تربیت کا طریقہ، وہ دنیا میں کسی کو نہیں حاصل، نہ حاصل ہو سکتا. ہر چیز میں انتہائی کمال پا. تو تقسیم مال غنیمت کی اور کچھ نوجوانوں کو نہیں دی. ان کو پتہ تھا جو کچھ اب ہوگا. وہ برابر کے حصے دار تھے جہاد میں. تو جوانوں نے آپس میں بیٹھے، جیسے کوئی ایسے بات کرتا ہے کہ ہم بھی حصے کے برابر کے تھے، آقا جی سے اوروں کو دیا. وہ ادب سے تو نہیں بولے ہمیں ہمارا حصہ ہم کو نہیں دیا. آقا جی نے بلوایا، ترتیب تو پہلے کی ہوئی تھی. بولا میں کچھ لوگوں کو شکایت ہے یہاں، وہ خدا سے محبت میں جس کا مفہوم جہاد میں نکلے تھے، انہیں کچھ حاصل نہیں ہوا. مطلب تھا تم تو جان دینے، مال خرچ کرنے والے نہیں کہ مال جان بچانے والے. کس طرح تمہارا ذہن چلا گیا؟ یہ باتیں شروع ہو گئی. کیا کچھ نہیں ملا تم کو؟ ان کو حصہ میں جن کو ملا کیا ان کے پاس دیکھا ہے کہ وہ چیزیں سب کے مل جاتی ہیں. تمہارے پاس خدا اور محمد مصطفیٰ، تم ادھر کیوں نہیں دیکھتے؟ تمہیں یہ سوچے کیوں آنے لگ گئی ہیں؟ کیا تھا ان کے، کیا لے کے گئے تھے؟ خچر، اونٹ، یہ چیزیں لے کے، گھوڑے، گدھے، خچر، اور تم کو کچھ نہیں ملا. میں جو سامنے بیٹھا ہوں محمد مصطفیٰ، میں تم کو ملا ہوں، یہ کم ہے. بڑا روئے، بڑا روئے، بڑا پچھتایا، بڑے ان کا افسوس. کیا ابھی تک تم کو پتہ نہیں چلا تم کو کیا ملنا چاہیے، تم کو کیا چاہیے، تم کو کدھر تمہارا دھیان؟ ابھی تک یہ کمزوریاں ہیں، ابھی تک ادھر ادھر دیکھتے ہو. یہ مال اس کو کیا دیکھنا ہے؟ جب خدا تمہارے پاس ہے، میں تمہارے پاس ہے، تم کو کس چیز کی ضرورت؟ اسی آخر کے لوگ میرے محبت میں درجات ہیں. اسی لیے ان کو سمجھایا آقا جی نے کہ تم میں ابو بکر سب سے زیادہ افضل ہے، اور زیادہ خدا کے بعد نبی کوئی دیکھتا ہے، کسی چیز کو نہیں دیکھتا. خدا کے بعد سے کوئی عزیز اور چیزوں کو اس کو نہیں ہے. آقا کہ ساری امت کا ایمان ایک طرف، ابو بکر کا ایمان ایک طرف. ایک کا ایمان تین دفعہ، اس میں ایمان نہیں، ایمان نہیں جس میں محبت نہیں. کہ جتنا عشق خدا رسول سے ابو بکر کو، اتنا کسی کو نہیں. وہ بھی ان کو تجربے سے بتایا. یہ نہ کہ آقا جی کسی سے زیادہ کرتے کم کرتے ہیں، کہ آقا جی نے بتانا تھا میں سب سے محبت کرتا ہوں، لیکن جو میرے سے زیادہ کرے تو اس کا حق زیادہ ہی بنتا ہے نا. جو میرے سے محبت نہ کرے، کم کرے، میں سے زیادہ کروں تو کرتا تو ہوں، لیکن جب وہ نہیں کرتا تو میری عظمت بھی کوئی چیز ہے. وہ جھکے تو میری عظمت اس کے سامنے آئے. جس کے دل میں میری عظمت جتنی ہے، عظمت کی کمی ہے، محبت کی کمی ہے. تو اس لیے آقا جی نے وہ کہا، بظاہر کہا کہ ہمیں کچھ ضرورت ہے، کسی کے پاس کچھ ہو تو لے آئے کچھ نہ کچھ. حکمن نہیں کہا، ہر کوئی تھوڑا لے آئے. حضرت عمر آدھا مال اٹھا رہے تھے اور کہتے آج میں آدھا مال سے ابو بکر آگے نہیں نکلیں گے. حسد اور رشک میں فرق ہوتا ہے. حسد میں ایک حسد ہے کہ آپ کس پر نعمت دیکھتے ہیں، پر نعمت کیوں ہے، یہ حسد حرام ہے، اس کے زوال کی نیت رکھتے ہیں. ایک حسد آپ کی نعمت دیکھتے ہیں، کاش میرے پاس بھی ایسے ہو، میں بھی ایسا بنوں، یا میرے پاس یہ چیز ہو. یہ حسد حلال ہے. ایسے حسدوں کا حدیث میں آیا بھی ہے. آخر کا مت حسد نہیں ہے حسد مگر دو چیزوں میں. رجل آتاہ اللہ المال، کیونکہ خدا نے مال دیا لیکن اس مال کو خدا کے خرچ ہی کرتا ہے، لباتا نہیں ہے. اس میں حسد کرے کہ جیسے میرے پاس، یہ نہیں کہ اس کا زوال. حسد کی یہ قسم ہے، وہ قسم حرام ہے، یہ قسم اچھی ہے جو آقا نے. اور دوسرا حسد اس پر حسد کا جس کو خدا نے قرآن دیا ہے، رات دن قرآن پڑھتا ہے. یہ مولویوں کی طرح
رمضان میں ختم پڑھنا، آگے پیچھے نہیں، چھٹی منزل پڑھنے، منزل والے بیٹھے ہوں. رجل آتاہ اللہ القرآن، اس میں تو مال کا. تو حضرت عمر نے کہا آج تو میں اتنا مال لے جا رہا ہوں کہ آدھا مال اللہ کے راستے میں جو کچھ ہو. ابو بکر آ گیا. ابو بکر کا مستاق، سبحان اللہ، کہ ان کو ظاہر کرنا تھا کہ میں سب سے محبت کرتا ہوں، میری نظر ایک ہے، لیکن تم محبت میں کم، میری سے فرق نہیں ہے، فرق تمہاری طرف سے ہوتا ہے کہ وسوسے نہ کسی کو آئیں. میری طرف سے فرق نہیں ہے. اس نے خود خدا کی رحمت کو اور عشق کو اور خدا کے قرب کو لوٹا ہے. تو کیسے ظاہر ان کو ثبوت پیش کیا؟ باتوں سے پیش نہیں کیا، اس کا عمل بتایا. دیکھو یہ ایسے کرتا، تم نے ایسے نہیں کیا. تم ایسے کر سکے جیسے ابو بکر نے کیا؟ تم سے ایسے ہوا؟ حضرت مرادہ اور جو صحابہ تھے لائے نہ لائے جیسے ہوا. ابو بکر سارا گھر ہی جھاڑو دے کر، باپ کے کچھ پیسے پڑے تو وہ بھی اٹھا لیے اور پتھر رکھ دیے. اس کو محسوس ہو پیسے ہی ہوں گے شاید.